کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ہمیں جو ایک بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، اور جو اس کے بڑے پیارے اخلاق میں سے ایک اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ عزت کس طرح سے عطا فرمائی ہے؟ اس کے نسب کی حفاظت ہے، پھر جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے کہ اس کا عیب لوگوں میں بلا وجہ شرعی اچھالنا پھیلانا اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ مسلمان کی عزت ہے، اس کو پامال نہ کیا جائے، اس کی چھپی ہوئی بات کو بلا وجہ شرعی لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ جس کے عیب کو اللہ نے چھپایا ہے ہمیں بھی اس کے عیب کو جو ہے وہ چھپانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ پھر آپ دیکھیے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی اسلام نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے کہ اس کو غسل جو ہے وہ کروایا جائے گا، اور پھر غسل کا بھی ایک پورا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کو اجلا اور اچھا جو ہے وہ کفن پہنایا جائے گا، جیسا لباس وہ دنیا میں پہنتا تھا ویسا لباس پہنا کر پھر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ قبر میں چلا جائے تو اس کی قبر کو کھودنے سے اسلام نے منع کیا کہ مسلمان کا راز ہے اس کی قبر کے اندر، تو اس کے راز کو مت کھولا جائے۔ تو یہ بھی مسلمان کی عزت ہے، تکریم ہے۔ نہ صرف قبر کھودنے سے منع کیا گیا بلکہ اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا، اس لیے کہ مسلمان کی ایک عزت ہے، اس کی تکریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کے ماننے والوں کو ایک خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بے عزتی کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ قبلہ شہزادہ امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ خلیفہ امیر سنت سے آئیے آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہے کہ سید کسے کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سید کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے سردار کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اہل عرب جو ہے وہ جو بھی بڑا ہوتا ہے، جو معزز ہوتا ہے، اس کو سید بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ سید۔ اور جیسے وہ آئیں گے تو یا سیدی فضل ہنا، اب یہاں فضل فرمائے، یہاں بیٹھیں۔ صحیح۔ اچھا، جبکہ ہمارے یہاں، ہم بلکہ پاک و ہند بھی کہیں یا بر صغیر میں کہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، سیلون، تو اس خطے میں جو ہے نا وہ سید جو ہے وہ سبتین کریمین۔ اب یہ کون ہے سبتین کریمین؟ جی، یہ بھی حسنین کریمین، ان کو جو ہے نا سبتین بھی کہتے ہیں۔ حسنین کا بھی بتا دیں۔ حسن تو امام حسن اور امام حسین مرحبا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کی جو اولاد سے ہے نا ان کو سید کہا جاتا ہے، آل رسول ہمارے یہاں۔ جبکہ اہل عرب میں جو ہے وہ جو آل رسول جو ہیں، جو حسنین کریمین کی اولاد ہیں، انہیں شریف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں جو شریف کہا جاتا ہے وہ بدماش کے مقابلے میں آتا ہے، صحیح۔ جبکہ ہمارے یہاں آل رسول جو سید زادے، ان کو جیسے میرے منہ سے نکلا سید زادے، جو حسنین کریمین کے اولاد میں سے انہیں سید کہا جاتا ہے، سبحان جبکہ اہل عرب میں شریف کہا جاتا ہے۔ مرحبا۔ جی کون؟
خلیفہ امیر سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سید نہ ہو اور خود کو سید کہتا کہلواتا ہو، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، ارشاد فرما دیں۔ ہے اگر واقعی کوئی شخص سید نہیں ہے اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو یعنی دانستہ یعنی جان بوجھ کر وہ سید کہلواتا تو ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ نہ تو سوائے فرض قبول ہے نہ نفل۔ یا اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے سے یا کسی غیر والی کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل۔ اب اس میں چاہے جی کوئی اپنے آپ کو جھوٹا سید کہلواتا ہو یا اگر سید نہیں کہلواتا، بعض ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹی قوم کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑی قوم کے کہلواتے ہیں، ہاں جی، تو وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہوں گے۔ صحیح۔ تو اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح جو بعض ہوتا ہے نا کہ وہ بعض لوگ اپنا باپ کا نام نہیں لیتے، کسی اور کے باپ کا نام لیتے ہیں، تو ان سب کے لیے وہی دے۔ تو جو اصل جو نسب ہے بندے کو وہی چاہیے، وہی بیان کرے، صحیح ہو گیا۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں نہ ہو۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، ہمارے پاس تو پروف نہیں ہے کہ یہ جھوٹا سید ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا، ہم اس کی تعظیم کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بھی سید ہے تو معاذ اللہ اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے، یار یہ سید نہیں ہے، یہ سید اپنے آپ کو جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، استغفر اللہ، ہم ورنہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، ہمیں اس کی وہی تعظیم کرنی ہے، وہی عزت کرنی ہے کہ ہمیں اس کی عزت کرنے کا، اس کی تعظیم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ ہے اگر وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا میٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا بندہ حضور جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہے کہ یہ فلاں قوم تھے، تو اب جو ہے نا یہ اس کے باپ دادا کی قوم کا پتہ ہے، اب یہ اپنے آپ کو یوں بتا رہا ہے کہ ہم تو یہ ہیں، کنورٹ ٹو اعلیٰ، جی کنورٹ ٹو اعلیٰ، جو اس طرح ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہی اور کہ جب پتہ ہے تو ذرا پھر تم اس کو سمجھائیں گے، منع کریں گے، تم تو یار یہ ہو، صحیح، تو آلو سمجھایا ٹماٹر بیچنے والے تھے اور اب جو نا تم کہتے میں تو سونار تھا، میرے والدین سونار تھے، میرے والد صاحب سونار تھے، آلو ٹماٹر بیچتے تھے، اور تم کہتے میرے والد سونار تھے۔ تو یار اس طرح مت کرو، اب تمہاری یہ قوم تھی، فلاں قوم تھی، اب تم کہتے ہو کہ نہیں یہ قوم ہے، تو یار اس طرح اب دیکھو کہ ہم اس کو یہ دنیاوی طور پر سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، ساتھ میں ہم اس کو یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ فلاں کے جو بڑی قوم کا اسی کا ہوگا، جو کیا کہتے ہیں کہ جو نسبت کے ساتھ منسوب ہے اسی کا ہوگا، ضروری تو نہیں ہے نا۔ کتنے اولیاء کرام ہیں جو یوں نہیں بڑی قوم سے نہیں ہے ان کا تعلق۔ اب اعلیٰ حضرت دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے امام اعظم، جی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک علیہم رضوان، یہ کوئی بھی سید نہیں تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید تھے، حسنی سید تھے، کیونکہ وہ غوثیت کبریٰ جو ہے نا وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے امام مہدی بھی سید اور حسنی سید ہوں گے۔ سبحان اللہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سید ہیں، خواجہ غریب نواز سید ہیں۔ جی ہم اگر دیکھیں ہمارے سلسلے میں حضرت جنید بغدادی یہ سید نہیں ہے، پر ہیں غوث اعظم کے پیر، ایسا مشائخ کرام میں سے۔ ہی تو ایسے کو ہم جو نا یہ جو نا وہ اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا مقام یہ ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں جو ہے نا وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اعلیٰ نسل سے اگر ہوگا تو ہی جو ہے نا وہ یوں ہوگا، بڑا ہوگا، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ قومیں بھی چھوٹی بڑی حضور لوگوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے نا جی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے تو کسی قوم کو یہ نہیں کہا یہ قوم یہ ہے اور یہ قوم جو ہے وہ یہ ہے، تو قوموں کو جو چھوٹا بڑا کیٹیگرائز کیا ہوا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے خود ہی کیا ہوا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ کنبے قبیلے بنائے گئے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری جو ہے پہچان ہو جائے۔ تو یہ آپ نے درست بات جو ہے پکڑی ہے، لوگ اپنے آپ کو معزز ثابت کرنے کے لیے یا پروٹوکول لینے کے لیے یا ایک خاص منصب کا یوں بولیے کہ جو ایک تقاضا ہوتا ہے اس کو، اس سے محبتیں، عقیدتیں، ان کو سمیٹنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہے نا جیسا دیس ویسا بھیس۔ اب اگر کسی اور شہر میں گئے، اب وہاں والوں کو پتہ نہیں، فی زمانہ تو سارے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب تو چھپانا ممکن نہیں ہے،
میں پرانے دور کی بات کروں پہلے کہ اب کیا کہ کاروبار کچھ ہے، چمڑے کا کاروبار ہے تو وہاں یہ بن جائے گا کچھ اور، ہمارا تو یہی کام ہے، ہم تو یوں ہیں۔ تو وہی کہ اپنے آپ کو بس اعلیٰ کی طرف منسوب کرنا، تاکہ وہی کہ ہم جو نا ان سے برکتیں کیا سمیٹیں، ہم جو ہے وہ ان سے جو نا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں۔ اب دنیاوی فائدہ بھی کہ لوگ واہ واہی کریں گے، اور کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ اور کیا دے دیں گے، سونے کی اینٹ تو دینے سے لے، یار یہ تو فلاں صاحب ہے، ان کو تو یار ان کی خاندان میں سے، چلو ان کو ہم یہ دے دیں، وہ کسی نے کچھ نہیں دینا، تم کیوں خواہ جھوٹ بولیں؟ خیر کوئی دے بھی دے تو بھی جھوٹ کیوں بولیں؟ درست فرمایا۔ ہمیں اللہ اور رسول کو دیکھنا ہے، وہ تو ذرا دیکھ ہی رہے ہیں۔ اپنی قوم کو ویسے چھپانا چاہیے حضور، اپنی قوم یار یہ لوگ مطلب کیا بولیں گے، یہ بولیں گے تو اپنے یوں ہو جائیں گے، کیا فرماتے ہیں؟ نہیں چھپانا چاہیے، بلا ضرورت نہ چھپائے، صحیح ہو گیا۔ بتا دے کہ میرا اس قوم سے تعلق ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور ہمیں کسی قوم کو حقیر یا ذلیل سمجھنا چاہیے، یار یہ تو یہ سبزی بیچنے والے ہیں تو یہ تو یہ کام کرنے والے ہیں، معاذ اللہ، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ دو باتیں حضور ہو گئیں آپ کی گفتگو کے اندر کہ کسی قوم کو حقیر جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کسی قوم کو بھی نہیں اور اپنے سے سامنے والے کو بھی نہیں، قوم کو نہیں، کسی فرد کو بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اگر حقیر ذلیل اس کو سمجھتا ہے ارے یار یہ کون ہے، کیڑے مکوڑے لوگ ہیں، پھر کیا ہوگا؟ معاذ اللہ، نہیں، یہ تو ذرا تکبر ہو گیا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ میرے سے جو ہے نا وہ کمتر ہے۔ تکبر یہی تو ہے، اور کیا؟ تکبر سے زیب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہی اس کے لائق ہے، اسی نے ساری کائنات بنے، وہی اعلیٰ ہے۔ اللہ میں تکبر سے وجہ، تکبر گناہ کبیرہ ہے یہ، اور اس پر عذاب ہے، عذاب کی وعید ہے، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ۔ جی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین آمین۔ کال لیتے ہیں جی۔ محبت صحابہ و اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت سے بھی، اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ دونوں کا تعلق ان سے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں جو ہے وہ دونوں سے جو ہمیں جو ہے وہ عقیدت بھی رکھنی ہے، محبت بھی رکھنی ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آگاہ رہو کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اسے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ یہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ میرے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ گویا دنیا سمندر ہے، اس سفر میں جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری دونوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اہل سنت ہیں اور دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، کہ اگر کشتی میں سوار ہونا ہے تو تارے کی ضرورت ہے، نیویگیشن کی ضرورت ہے، کہ سمندر میں راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر نیویگیشن ہے مگر سواری نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، تو سمندر کیسے پار ہوگا؟ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں جو ہے نا وہ قرآن بیان فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا
ایک مسلمان کا دل صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سے بھی مالا مال ہونا چاہیے اور محبت اہل بیت سے مملو ہونا چاہیے. مملو مطلب وہی مالا مال مفعول ہے، اور کیا ہے؟ بھرا ہوا. بھرا ہوا مفعول ہے، اس میں مفعول مملو ون. اچھا، دوسرا ہے کہ یاد رہے کہ ازواج مطہرات ہیں نا، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. صحیح. تمام ازواج یہ اہل بیت میں داخل ہیں. سبحان اللہ. اور جن جن کو حضور نے داخل فرمایا، اور جن کو داخل اور اہل بیت اطہار کو بھی اگر دیکھیں حضور، ان کا جو جب ہم صحابہ کرام رضوان کی عظمتیں اور شانیں بیان کر رہے ہیں تو صحابہ اہل بیت اطہار بھی تو اس میں کیا ہیں؟ وہ شامل ہی ہیں. بالکل شامل ہیں، اور الگ سے اللہ کریم نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. بالکل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. اب دیکھیں نا کہ مدنی چینل نے لکھا ہو فیضان صحابہ و اہل بیت. ہاں جی، یہ کال لیتے ہیں. میرا شراد حضور کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ والے دور میں جو ہے نا پیسہ ہے اس کو سب کو جو ہے نا وہ جو سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ مرد کی شان تو جو ہے نا وہ جو ہے نا پیسے سے ہوتی ہے. آپ اس کے حوالے سے ہمیں قیمتی مدنی پھول عطا کیجیے. دیکھیں اس کا تعلق، اس بات کا تعلق اس دور سے نہیں ہے، تو پہلے سے چلتا ہوا رہا ہے کہ مال کو سلام، پیسے والے کو سلام. کیونکہ جب سکہ جب رائج ہوا تھا تو ذرا سب سے پہلے شیطان کے آتا ہے نا کہ شیطان نے اس کو چوما تھا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا دوست ہے، اور جس کا پیسہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو گھماتا ہے، اسے کھیلتا ہے، اور وہ کئی اوروں کو کھلاتا ہے پیسے کے ذریعے. لیکن جیسے شراب چاہیے، پیسہ ضروری، پیسہ چاہیے اس کے لیے. افیون وغیرہ جو بھی چاہیے پیسہ چاہیے، پیسوں سے آئے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی. تو اب اگر بس کہ اگر بندے کو پیسہ آیا مگر اسے علم نہیں ہے، علم ہے مگر عمل نہیں ہے، یا ایسی صحبت نہیں ہے، تو اب یہ پیسہ اس کو لے ڈوبتا ہے. علم ہے، اچھی صحبت ہے، تو یہی پیسہ اس کے نجات کا ذریعہ ہے کہ وہ رائے خدا میں خرچ کرے گا، وہ غریبوں کی مدد کرے گا، مسکینوں کی مدد کرے گا، اور اپنے لیے جو خوب یہ جو آخرت کے لیے جمع کرے گا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے گا خوشی کے ساتھ. خیر جو گناہ کرتے ہیں، معاذ اللہ شرابی ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ اس پیسے کے ذریعے گناہ کرتے ہیں تو یوں جو ہے نا پیسہ. اچھا دوسرا یہ کہ یہ تو واقعی شان نہ ہوئی بندے کی، یہ تو دیکھیں یہ تو واقعی سوچ ہے کہ پیسے والا سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے جو نا بڑی عزت کرتے ہیں میری، تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ یہ ذہن بنا لے کہ یہ عزت جو ہے نا ان کی نہیں ہے، ان جو صفت ہے نا مالداروں نے اس کی عزت ہے. جس دن یہ صفت گئی تو اس دن کی عزت بھی گئی. یعنی یہ موصوف کی عزت نہیں ہے، یہ وصف کی عزت ہے. لہٰذا موصوف کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت پیدا کرے، نہ کہ اپنے وصف کا محتاج ہو عزت چاہنے کے، یعنی عزت کے لیے، عزت کروانے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو معاشرے میں سے لوگ ملیں گے کہ جیسے پیسہ گیا تو وہ اس کی عزت بھی گئی. اب کوئی پوچھتا ہی نہیں، ورنہ پہلے تو حاجی صاحب بھلے حج نہ کیا ہو، حاجی صاحب کے پنجاب میں ذرا حج دیر سے کہوں، بڑی عمر میں کرتے ہیں، حاجی صاحب لگا رکھیں گے. جیسے ہی پیسہ گیا تو اگرچہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگرچہ اس نے جو نا وہ حج جو نا اس کے بعد کر لیا تھا، جیسے ہی مالداری اس کی ختم ہوئی تب وہ عزت بھی گئی. تو وہی پیسے کو سلام ہے. تو خیر اچھا اب یہ لوگ جو اس طرح کی جو عزت کرتے ہیں نا، جو مالداروں کے پیچھے جو گھومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یہ بیچارے ظاہر کے علم سے دور ہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، نیک لوگوں کی عزت کریں، مسجد کے اماموں کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں. یعنی پیسے کو جو نا یہ معیار نہ بنائیں، یہ علم کو معیار بنائیں کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ ہے عزت کا حقدار، جس کی عبادت ہوگی وہ ہے عزت کا حقدار. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے. کہ چونکہ قرآن پاک میں یہی فرمایا گیا نا، ان اکرمکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ عزت والا وہی ہے کہ جو متقی ہے. تو قرآن شریف میں حدیث پاک میں کہیں یہ نہیں آیا کہ عزت والا وہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، تو کہیں نہیں ہے.
تو وہی کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ پیسہ یہ سانپ کی مثل ہے، اور اگر اس کا تریاک معلوم نہ ہو تو یہ اپنے صاحب کو جو ہے یہ ڈس لے گا اور اس کو ہلاکت کا شکار کر دے گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں، بات ٹھیک ہے؟ وہی جو مثال دی ہے نا شرابی اور یہ سب کچھ، یہی تو اس کا ڈسنا ہے، اس کو شراب میں مبتلا کر دیا، دیگر گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ اچھا پھر چونکہ ظاہر ہے کہ پیسہ ہے کہ لالچ بھی، جتنا پیسہ زیادہ ہوگا، اب جیسے کسی کے پاس 1,00,000 روپے اگر ہے، اب زکوٰۃ دینی ہے 2,500 روپے زکوٰۃ، 2,500 دینے، اب 1,00,000 روپے کی ہے سر، 1,00,000 کی 2,500 زکوٰۃ ہے، 10,00,000 کی 25,000 زکوٰۃ ہوئی، اب 1 کروڑ ہو گئے، اب 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اگر 10 کروڑ ہو گئے تو 25 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کیا ہے، جتنا پیسہ زیادہ آئے گا نا، تو اب اس نے وہی کہ یہ ڈسے گا بھی، یہ پیسہ جو نا، یہ جو سو ڈسنا یہ کہ اور اتنی زکوٰۃ دینی ہے، نہیں میں تو کوئی نہیں دیتا، بعد میں دے دوں گا، یوں کر لوں گا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اب یہ بیچارہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جب یہ دنیا میں آیا تو اس کو خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس جو ہے 10 روپے تھے، یہ 10 سے جو ہے لاکھ بنے، لاکھ سے جو ہے وہ 10 ملین بنے، ملین سے جو ہے یہ 10 ملین بنے، 1 کروڑ بنے، 1 کروڑ سے یہ 1 ارب بنے۔ یہ بیچارہ یہ نہیں دیکھتا، اور یوں جو ہے یہ پھر اس میں الجھ جاتا ہے۔ بھائی زکوٰۃ فرض ہے، جب وقت آیا زکوٰۃ دے دیں، ختم، یہ نہ دیکھیں کچھ بھی۔ یہی تو ہے نا اس کا ڈسنا۔ قارون کیا تھا، یہ غریب تھا، اور کیا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توریت کا علم سکھایا۔ یہ توریت کا علم سیکھ کر اس نے جو نا وہ توریت کے علم کے ذریعے جو ہے وہ سونا بنانا سیکھا۔ اتنا مالدار ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹ لے کر گھومتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اس کو تو 1000واں حصہ دینا تھا سب، مال کا 1000واں حصہ، یعنی 999 اپنے پاس رکھتا، اور اس کے بعد 999 کے بعد یعنی 1 کروڑ تھے تو یعنی خالی وہ نہیں 1 کروڑ بھی نہیں، 1000 روپے تھے تو 1 روپے دینا تھا، 1 روپے دینا تھا۔ حالانکہ اس کے لیے اتنی یعنی آسانی رکھی گئی، صحیح تھا، مگر پھر بھی کیونکہ اس کے بعد اتنا مال تھا، اب اس کا 1000واں حصہ جو وہ کتنا بنتا، اور جس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹ لے کر گھومے، ذرا 1000واں حصہ سے کتنا بنتا ہوگا۔ وہی جو ہے نا وہ یہ جو نا 1000واں حصہ یہی اس کو لے ڈوبا کہ اس نے 1000ویں حصے سے انکار کیا، ورنہ اس کے لیے کتنی آسانی تھی۔ صحیح، درست فرمایا۔ جب یہ زیرو تھا تو حالانکہ اس وقت کوئی خیال نہیں آیا کہ میں تھا زیرو، میرے پاس کہاں سے آیا مال۔ تو یہی پیسہ جب ڈستا ہے نا، قارون کے بارے میں یہ نا کہ یہ ڈستا رہے گا تا قیامت قیامت، جی زمین دستہ یہ زمین دستا رہے گا۔ تو زمین کی گہرائی دیکھیں کتنی ہے۔ اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اب تو 4000 سال ہو چکے ہیں تقریباً، 4000 سال جو آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، آمین اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک بات میں چاہ رہا ہوں آپ اور بھی بیان فرما دیں، کیا مالدار ہونا، پیسے والا ہونا یہ کوئی بری بات ہے؟ جس نے حلال سے کمائے ہیں، صحیح طریقے سے کمائے ہیں، تو کیا وہ چونکہ مالدار آدمی ہے، پیسے والا بندہ ہے، تو کیا یہ کوئی برائی ہے؟ اچھا دوسرا میں یہ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا موضوع ہوتا مگر زکوٰۃ کی طرف آ گیا کہ وہ ہے نا کہ ڈسنا۔ اب چونکہ یہ بھی اسی میں آ جائے گا زکوٰۃ میں کہ چونکہ اس کو 1 ارب نظر نہیں آئیں گے، 2.5 کروڑ نظر آئیں گے۔ اب چونکہ اس کو مال بڑھانا ہے، اب جب مال بڑھانا ہے تو یہ جو کہ یہ ہرس اس کی بڑھتی رہے گی، یہ سانپ جو آگے آتا جائے گا۔ اب نہ اس میں یہ حلال کی تمیز رکھے گا نہ حرام کی تمیز رکھے گا، بس کسی طریقے کا مال ہے، بس جیسے بھی ہے، چاہے لوگوں کو خون چوسوں، لوگ مرتے ہوں، کچھ بھی ہو۔ اناج کا کاروبار تو احتکار کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، اناج کا کاروبار ہے تو لوگوں کا جو بھی حال ہو، حالانکہ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں وہی دے، مگر وہی کو سو کمانا ہے۔ اچھا تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہ کیا حلال و حرام کی تمیز، یہی اس کا ڈسنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا، دیکھیں مالدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال کما کر مال حاصل کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب کا حقدار ہے۔ میں برائے خدا میں دوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اور غریب کے مانگے بغیر اس کو دے دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ یار یہ میرا
جاننے والا ہے یا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ غریب ہے، تو میں اس کو دے دوں، اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے مانگے. اچھی بات ہے، یہ ثواب ملے گا اس پہ. یہی مال ہو سکتا ہے اس کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. مال ہے دیکھے، ہو سکتا کسی کے جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کسی کا جہنم میں جانے کا ذریعہ. اللہ بچائے. آپ کو لگتا ہے سب کہ بغیر مانگے لوگ دیتے ہوں گے؟ مجھے نہیں، مشکل ایسے سا دینے لگتا ہے. والے ہوں گے، نہیں ایسا نہیں، دینے والے ہوں گے، ضروری نہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے، مگر کم ہوں گے، مگر ہوں گے ضرور. بعض اوقات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں کہ جیسے سردیوں میں، ایک تو میں نے بہت پہلے سنا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ سیٹ تھا، وہ بعض لوگ بیچارے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں نا غریب، تو ان سب کو جو ہے نا کمبل اوڑا رہا تھا رات میں. وہ کمبل اوڑا کے نکل گیا. وہ اب نہ دوسروں کو اخباروں کو تصویر کھنچوائی، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی، کچھ بھی نہیں. یہ تو کسی نے دیکھ لیا تو پتہ چلا. ورنہ ہمارے یہاں حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی یوں دیتا ہے نا تو وہ، حالانکہ دینا اس کو، جس کو دے رہے نا، کہ یہ دیکھے تھے بھائی یہ لفافہ دے رہا، تو اس نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ وہ دیکھ ادھر رہے کیمرے میں. حال تو یہ. تو خیر ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے مال. جب اللہ نے عطا کیا ہے تو ہم اس کی عطا سے اسی کے بندوں کی مدد کریں، اس کی مخلوق کی مدد کریں. آپ کی گفتگو سے میں جو ایک بات سمجھا کہ نہ تو غربت کوئی عیب ہے اور نہ ہی امیری کوئی عیب ہے. بالکل. تو پھر عیب ہے کیا جی؟ گناہ. اس مال کا غلط استعمال یہ عیب ہے، ٹھیک ہو. گناہ عیب ہے. کنجوسی بھی عیب ہے، کہ مال ٹھیک ٹھاک ہے مگر کنجوسی کرتا ہے، یہ بھی عیب ہے. اللہ میں بچائے. آمین. کال لیں جی. جی ہاں. جی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیاز ہے یہ صرف حلوہ پوڑی پہ ہو سکتی ہے یا کچے برتنوں میں کنڈے میں ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز پر بھی نیاز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نیاز باہر بھی لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ یہ کنڈے کے نیاز یا حلوہ پوری وغیرہ یہ سب ایصال، یعنی یہ کہ یہ صدقہ کہتے ہیں، نہیں ایصال ثواب کہتا ہے، غریبوں کو کھلایا جاتا ہے یا خیر غیر غریب کو بھی کھلایا جاتا ہے، مگر نیت وہی ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے. صحیح. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ کنڈے ہی کے نیاز ہو. کسی نے کچھ بھی نہیں پکایا، صرف صلی اللہ علیہ محمد ایک بار درود شریف پڑھا، میں اس کا ثواب، اے اللہ اس کا ثواب اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، اور اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما. ایصال ثواب ہو گیا. سبحان اللہ. نیاز کچھ بھی رکھ دی، کوئی بھی چیز رکھ دی، نہ کنڈے کی بنے، نہ میٹھی کوئی چیز بنائی، چاول بنا دیے، دال چاول بنا دیے، اور کہا کہ اللہ کریم یہ جو ہے میں نیاز میں پیش کر رہا ہوں، اس کا ثواب جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما، تو بھی ہو گیا. مقصود ایصال ثواب ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا دوسرے کہ باہر لے جانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، باہر بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے بعض علاقوں کے اندر ہاں. وہ جو ہے وہ کھیر کے پیالے جو ہے وہ بھرتے ہیں اور ایصال ثواب حضرت امام جعفر صادق کو کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ رات میں ہو تو یہ کمرے سے باہر نہ جائے، اور پھر جو لے کر جائے گا وہ بھی اتنے جو ہے وہ بنائے گا. یہ بھی ایک بات ہے، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں یہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ تو خالی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے والی چیز ہے. ایسا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی کسی بزرگ سے سناؤ، نہ ہی کسی اللہ کے ولی سے سناؤ. ٹھیک ہو گئی. تو یہ ہمارے پھر کرنے کا کام کیا ہوا؟ ہم کیا کریں؟ مطلب کیا کہیں گے اس میں؟ دونوں طرح کی باتیں ہیں نا. ایک آپ تو ایصال ثواب کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ اس ایصال ثواب کے نام پر لوگ جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے؟ تو ایصال بھائی یہ کام ہی چھوڑ دیں، چلو نہ یہ کریں نہ وہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، چلو جو کر رہے تھے وہی کرتے رہیں، کیا کریں؟ نہیں ہم اپنی اصلاح کریں. ناک پر اگر مکھی آتی ہے تو مکھی کو بھگاتے ہیں نا، ایسا ہی. کہ کچھ اور کرتے ہیں. تو لہٰذا جو پتہ چل گیا کہ بھائی نہیں باہر یا نیاز لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ کریں. اور کیا کریں؟ باہر لے جائیں، دیگر کو دیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، کوئی حرج نہیں اس میں. ہمارے ہاں تو کبھی کوئی نہیں لے کر گیا. جیسے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں، عرصہ ہو گیا، سلسلہ چل رہا ہے سالوں سے، تو کوئی بھی یہاں سے تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا. یوں وہ پتہ چل گیا نا، پہلے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. پتہ چل گیا. دوسرے کہ اچھی نیت سے دیں گے پڑوسی کو تو ثواب بھی ملے گا، واہ ثواب زیادہ ہوگا. تو چونکہ ہم نے تو کیا ہی ایصال ثواب کے لیے، صحیح ثواب پہنچانے کے لیے کیا ہے نا، صحیح. تو جتنا دیں گے
غریبوں کو خوش کریں گے، جب پڑوسی کو خوش کریں گے، دیگر مسلمانوں کو دیں گے تو اتنا ثواب زیادہ ملے گا، تو یوں ان کو ثواب کے تحفے زیادہ ملیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے سب۔ آمین۔ مجھے میرے بچپن کی ایک بات جو ہے وہ یاد آ رہی کہ یوں ہی ہمارے ننیال کے گاؤں میں یوں ہی کوئی وہ تھا، اور اس میں ایک کمرہ تھا، تو اس کمرے کے اندر ہی انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کھیر کے پیالے جو ہے بھر کے اس کو جو ہے وہ اندر رکھا ہوا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ یہ یہاں سے باہر جو ہے یہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر والوں کو نہیں کھلا رہے تھے، باہر والوں کو جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، وہ اسٹیل کے برتن میں ڈال کے ان کو بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک خاص کمرہ ہے، پیالے اسی میں بھر کے جو ہے وہ رکھے ہوئے، بھئی یہ وہی لے گا جو مطلب ادھر اندر جو ہے وہ آئے گا، اور پھر جب یہ اٹھائے گا تو پھر اتنے جو ہے یہ ساتھ پہ بنائے گا۔ یہ بات مجھے جو ہے وہ میرے ذہن میں جو ہے آ گئی ابھی بیٹھے بیٹھے۔ ارے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، شریعت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو لائیں، کھلائیں بالکل، سبحان نہ اللہ۔ اس کو پابند کریں اب تمہیں اتنے بنانے پڑیں گے، جب شریعت نے پابند نہیں کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ مدینہ مرحبا۔ میرا یہ سوال ہے، سترہ کیسا ہونا چاہیے؟ نیز نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے لیے کیا چادر کا سترہ کافی ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹوپی ہوتی ہے نا مسجد کی، وہ جو ہوتی، تو گزرنا ہوتا ہے آگے تو وہ ٹوپی اٹھا کے وہ بندے کے آگے رکھتے ہیں اور پھر آگے سے گزر جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں، سترہ جو نا وہ ایک انگلی کی جو نا موٹائی ہونی چاہیے اور ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، یہ اتنا سترہ ضروری ہے۔ صحیح۔ اب چاہے لکڑی ہو، پلاسٹک ہو، شیشہ ہو، جو بھی ہو اس کا ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چادر کے ذریعے جیسے اب چادر جو نا اس کے ذریعے سترہ نہیں ہوگا، کیونکہ چادر جیسے چھوڑیں گے وہ گر جائے گی۔ صحیح۔ ہاں، ڈنڈی پہ اگر چادر بندھی ہوئی ہے تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ڈنڈی کے ذریعے کھڑی ہوگی نا، ورنہ نہیں ہوگی۔ ہاں، تھان ہے کپڑے کا، وہ رکھ کے گزر سکتے ہیں، وہ تو کھڑا رہ جائے گا نا، جی کیونکہ چادر کھڑی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جو ٹوپی میں نے کہا مسجد کی نہیں، ٹوپی تو بہت چھوٹی ہے، چونکہ وہ ایک ہاتھ لمبا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بعض اوقات جو ہے وہ پانی کا جگ بھی رکھ کے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گزرنے آگے سے پانی کا جگ اس کے آگے رکھ کے ادھر سے گزر ہاں، جائیں گے۔ اتنا بڑا جگہ ہے اگر آج جتنا تو ٹھیک ہے جی، تو ہو جائے گا، تو بندہ گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہو، جگ سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کال لیتے ہیں جی۔ احتشام رضا قاری کراچی سے۔ حضرت آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے میں بہت سستی ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کوئی ایسی بات بتا دیں جس سے جلدی آنکھ کھل جائے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ سیر ہو کر اگر کھائیں گے نا رات کا کھانا، جب پیٹ فل بھرا ہوگا تو تب بھی جو ہے وہ تساہلی آئے گی، وہ سستی آئے گی۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وقت پر نہ سونا، اس کی وجہ سے بھی آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو یہ دو چیزیں دیکھ لی جائیں، وقت پر سو جائیں، وقت پر اٹھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پھر دوسرا ہے کہ انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ گھنٹی وغیرہ ہونی چاہیے۔ اب آج کل 2000 اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون میں تو آپشن ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، کیا کہتے ہیں وہ، کہ جتنے منٹس کے لیے رکھنی ہو گھنٹی رکھ سکتے ہیں۔ خیر میں نے تو گھڑی بہت کم استعمال کی ہے، کہ اب اسمارٹ فون، اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرا فون ہوتا تھا سمبین، تو اس میں بھی آپشن ہوتا تھا گھنٹی کا، بیل کا، رکھتا تو نہیں چند منٹ کے فاصلے سے بھی، الحمدللہ کریم ہو جاتی تھی ترکیب۔ ہم نے ذرا موبائل کا استعمال گھڑی کے لیے بھی کیا ہے، اور اب اسمارٹ فون ہے تو اس میں تو بہت آپشن ہے بیل وغیرہ کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب